اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے ان کے مسائل کو آسانیاں فرمائے. آمین. تو اب ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں, آپ دین کا علم بھی جانتے ہیں, آپ سے سلسلے کی تعلیمات بھی آپ نے میاں حضور سے لیے. الحمدللہ. تو یعنی کہ ایک میں اگر آپ کی بات کرتا ہوں تو آپ شریعت کو بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور آپ نے دین کا علم بھی سیکھا ہے اور پھر آپ نے میاں حضور کی صحبت بھی لی ہے. تو یہ دو باتیں ہیں. اب تھوڑا سا سوال میرا سمجھیے گا, ٹھیک ہے؟ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک عالم اور ایک صوفی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ عالم اور صوفی کے متعلق میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. بھائی یہ بڑا خطرناک سوال آپ نے کر لیا. بندے کے ابتدائی درجہ تو دیکھیں شریعت ہی ہے, لیکن شریعت سمجھ کب آتی ہے؟ جب وہ کسی عارف کے پاس بیٹھتا ہے. سبحان اللہ, اس کے بغیر نہیں آتی. کتنی پیاری بات کی ہے. کیونکہ دیکھیں بھائی ایک بات ہے, آپ دیکھیں آپ انٹرنیٹ میں دیکھ رہے ہو, آپ کو پہچان نہ پتا ہو کہ نمک کس کو کہتے ہیں اور چینی کس کو کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہ ہو, بتا آپ بالکل نیوٹرل ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اب وہ آپ نیٹ پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو میک اے بریانی, اس نے کہا یہ سفید کلر والی جو چیز ہے نا اس کو بریانی میں ڈالنا ہے, یہ نمک ہے. وہ کہہ رہے یہ نمک ہے. اب آپ کے سامنے بھی دو سفید کی چیزیں پڑی ہیں, اب آپ نے نمک کے بجائے ڈال دیا چینی, تو اس کا مطلب وہ بریانی نہیں بنا, وہ حلوہ بن گیا. تو یہ عارف ہوتا ہے, یہ پکڑ کے بتاتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ جو دین ہے نا اس کو آپ کو کہاں کدھر بیان کرنا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ہر جگہ اپنی زبان کو نہیں کھولنی ہے, مقام اور حال کو دیکھتے ہوئے بیان کرنا ہے. اس لیے غوث اعظم نے فرمایا کہ اے طالب علم, جب تو درس نامی سے فارغ ہو جائے نا, دین سے فارغ ہو جائے, تو ڈائریکٹ ممبر پہ نہ جا بلکہ کسی درویش کے قدموں میں آ جا. جب درویش کے قدموں میں بیٹھے گا پھر وہ تجھے مانجے گا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی ہے نا, دیکھیں پھر وجہ ہوتا ہے کیا ہے کہ پھر فساد تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, جب آپ تربیت میں نہیں ہوتے نا تو پھر آ جاتا ہے فساد. پھر ہم اپنے ذات کے لیے دین کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. میں ابھی اس وقت ڈاکٹر صاحب نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میں اس وقت میں وہ ہوں جو مجھے دیکھ رہے ہیں, صحیح, میں ان کے سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی, ٹھیک ہے نا. تو پھر علم و تربیت میں کیا فرق ہے؟ علم و تربیت کیا ہے پھر؟ تربیت کمال کو پہنچاتی ہے. اور علم دیکھیں لازمی سی بات ہے. میں آپ کو ایک بات ادھر عرض کروں, بات تو بڑی خطرناک چل پڑی ہے کہ آپ یہ دیکھیں قرآن کلام اللہ کے کتنے 4, بالکل, لیکن کلام پر عمل کروانے والے کتنے ہیں؟ کم و بیش 1,24,000. بے شک. اس کا مطلب کتاب ہدایت نہیں دیتی, بندہ ہدایت دیتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کوئی کتاب تھوڑی ہدایت دیتی. اگر کتاب, اچھا پورا قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کتاب ہدایت دیتی ہے, کتاب کے متعلق تو کہا. اپنے اس کانسیپٹ, اپنے اس جملے کو تھوڑا سا ہمارے چاہنے والوں کو ایکسپلین کر دیں, ان کو آسان لفظوں میں سمجھا دیں تاکہ وہ غلط فہمی کا شکار. بالکل, میں اس یہ کیونکہ میں نے کہا نا کہ بڑی خطرناک بات ہو رہی ہے نا, بہت سخت جملہ ہے. آپ دیکھیں کتاب نہیں ہدایت دے رہی ہے نا. میں آپ کو بالکل کہہ رہا ہوں آپ کے چینل کے توسل سے کہ اللہ نے قرآن کے متعلق یہ نہیں کہا کہ بھئی اہدنا الصراط المستقیم قرآن کا راستہ ہے, نہیں. قرآن کے متعلق تو یہ بھی کہا یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا, اس سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں, بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں. بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں, بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں. اچھا پہلا لفظ ہے یضل, گمراہ ہوتے ہیں, یہ اسی قرآن کے متعلق بات ہو رہی ہے نا. دیکھیں قرآن تو سراپا ہدایت ہے, لیکن قرآن پر عمل کرنے کے لیے, قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کے کسی کے پاس جانا پڑے گا. اور وہ اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ نے فرمایا کہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھیں سب سے بہترین تفسیر قرآن کی وہ ہے جو قرآن کی تفسیر قرآن بالقرآن ہے, تفسیر قرآن بالقرآن ہے, کہ ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کے ساتھ. یہ علماء مفسرین نے لکھا ہے. اب صراط مستقیم کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا, آپ نے فرمایا اگلی آیت کی تشریح کی ہے, وہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. اہدنا الصراط المستقیم کن کا راستہ ہے؟ جن پر اللہ نے انعام کیا. اب یا اللہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں بھائی؟ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اب نبیوں کا معاملہ ابھی ختم ہو گیا, فی زمانہ نہیں ہے, صدیقین بھی نہیں ہے, شہداء بھی نہیں ہے, اب رہ گئے صالحین. اور صالحین اللہ کے نیک بندے قیامت تک رہیں گے, اللہ کے نیک بندے قیامت تک رہیں گے. جب عالم کسی درویش کی صحبت میں آ جاتا ہے نا تو پھر اس کو درویش سکھاتا ہے کہ اس علم کو اپنے لیے نہیں استعمال کرنا ہے, بلکہ اس کو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے استعمال کرنا ہے. اگرچہ مخلوق تیرے پیچھے لگ جائے تجھے اس کو اپنے لیے نہیں. حضور نے فرمایا نا کہ جس نے دین اپنے لیے سیکھا یا اس لیے سیکھا کہ لوگوں میں بڑھوتری ظاہر کرے تو وہ فساد پہ چلا گیا, فساد پہ چلا گیا. تو علماء سو کے متعلق کئی اقوال لکھے گئے. ایک تو یہ کہ وہ بد ایمان ہو, بد مذہب ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دین کو اپنے لیے اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتا ہو. اچھا, یہ اس کا مطلب ہے کہ علماء حق اور علماء سو کی یہ پہچان ہے کہ جو شخص دین کا علم سیکھے اور اپنی ذات کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے تو وہ
غلط راستے پر ہے. بالکل ایسے دیکھیں نا بھائی, اور جو شخص اپنا دین اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت میں گزارتے ہوئے خدمت کرتا ہے, یعنی کہ وہ مسائل شیئر کرتا ہے جو رب نے حکم دیا ہے, اس میں نہ ذرہ برابر آگے جاتا ہے نہ ذرہ برابر پیچھے جاتا ہے, تو یہ ہمارے علماء حق کا. مجھے میاں حضور کی مرشد کریم کی ایک بات ادھر یاد آتی تھی کہ میاں فرماتا ہے کہ جب بندہ عالم بنتا ہے نا تو بولنے لگ جاتا ہے, لیکن جب صوفی کے پاس بیٹھتا ہے نا تو پھر خاموشی اختیار کر لیتا ہے, اللہ اکبر, خاموش ہو جاتا ہے, اس کی طبیعت خاموش ہو جاتی, پھر وہ مخلوق کو عیب کی نگاہ سے نہیں دیکھتا, اپنے آپ میں عیب تلاش کرتا, مخلوق کو تو بے عیب دیکھتا ہے. کیونکہ میں نے سوال آپ سے اس لیے کیا ہے کیونکہ خود آپ عالم ہیں. میں عالم نہیں دیکھیں عالم بھی کہتے کسے ہیں, اچھا آپ مجھے بتا دیں, آپ تھوڑا سا فرما دیں عالم کہتے نہیں, عالم تو ابھی تو ہمارے ہاں تو اگر ہم دیکھا جائے تو ہر کوئی جو شارٹ کورس بھی کر لے, 2 اتوار بھی پڑھ لے تو وہ بھی عالم ہے, لیکن جو باقاعدہ درس نظامی پڑھے نا اور کسی اساتذہ کی تربیت میں رہتے ہوئے درس نظامی زانو تلمذ ہو کے طے کرے تو وہ عالم ہے, صحیح, جس نے باقاعدہ درس نظامی مکمل کی ہو. صحیح ہے. تو بہت احسن انداز میں گفتگو کرتے ہیں مفتی شاہزیب صاحب, اور دیکھیں ایک اتنا بڑا کہ میں نے صرف ان سے یہ پوچھا کہ عالم اور صوفی میں کیا فرق ہوتا ہے, انہوں نے احسن انداز میں بیان کر دیا کہ عالم علم سیکھتا ہے, علم پڑھتا ہے, آئی بات سمجھ میں, اور صوفی پریکٹیکل ہے, پریکٹیکل, یعنی کہ ایک تھیوری ہے اور ایک پریکٹیکل. بالکل بے شک ایسے ہی, اور جب تھیوری اور پریکٹیکل ملتا ہے تو انسان کامل ہوتا ہے, پھر کامل ہوتا ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. یعنی کہ اس کی یعنی ایسے بھی نہیں ہے کہ آپ صرف پریکٹیکل کر سکتے ہیں بغیر علم کے, دونوں لازم و ملزوم ہے. پہلے آپ کو سیکھنا ہے نا, لازمی سی بات ہے, پہلا سٹیپ ہے سیکھنا. اب آپ سیکھنے کے بعد آپ کامل نہیں ہوں گے, اب آپ کامل تب ہوں گے جب آپ اس کی پریکٹیکل میں گے. جیسے ڈاکٹر بنتا ہے تو پہلے تھیوری پڑھتا ہے, اس کے بعد پھر جاتا ہے وہ پریکٹیکل پہ, پھر میڈیکل والے اس کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں تو پھر جا کے وہ وہاں پہ جا کے بیٹھتا ہے. لیکن ہمارے یہاں معاملہ یہ ہو گیا کہ ہماری تربیت ختم ہو گئی ہے. اکابر جتنے بھی علماء تھے, جتنے بھی اکابر علماء تھے, ان کی تربیت کا معاملہ تھا بھیا, لیکن ہمارے یہاں اب تربیت کا معاملہ بہت کم رہ گیا, تو جس کی وجہ سے معاملہ بڑا خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. کہ اگر ہم آج سے 100 سال پیچھے چلے جاتے ہیں, 150 سال پیچھے چلے جاتے ہیں, تو حدیث بھی خانقاہوں سے پڑھائی جاتی ہے. ایسی ہے, بالکل دین کا علم خانقاہوں سے جاری ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی, ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. پہلے کے جو ہمارے آبا و اجداد, ہمارے جو بزرگان دین ہیں, ہمارے جو مرشد کے پیر و مرشد, ان کے جو پیر و مرشد, ان کے جو پیر و مرشد ہیں, آپ پہلے جگہ جگہ دیکھتے تھے, آپ کو نظر آتا تھا, تاریخ میں ملتا ہے کہ کوئی خانقاہ قادریہ ہے, کئی خانقاہ نظامیہ ہیں, کئی خانقاہ شرفیہ ہے, کئی خانقاہ فلاں ہیں. تو وہاں ان خانقاہوں میں کیا ہوتا تھا, باقاعدہ طور پہ دین کا علم پہلے سکھایا جاتا تھا. بالکل. تو آج کے دور میں اگر دیکھا جائے, آج کے دور میں جس دور کے اندر ہم چل رہے ہیں, میں تو اس دور کو دور فتن کہوں گا. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل. اس دور فتن کے اندر آپ دیکھیں کہ کیا آج کے دور فتن کے اندر کیا خانقاہوں میں اس طریقے کی تربیت ہو رہی ہے کہ جو پہلے دین سکھائے اور پھر میں اصل میں مسئلے ہو گئے, خانقاہوں نے بھی ہمارا جو ہے نا معاملہ ایسے نہیں ہے. الحمدللہ بڑے خانقاہ ایسے ہیں, آپ دیکھ لیں میاں حضور کا خانقاہ جو ہر جمعے کو تربیتی نشش ہوتی ہے, میں کہتا ہوں کہ کہیں ایسی نشش نہیں ہوتی جہاں پہ عالم بھی آ کے سیکھتا ہے. بالکل. اور ایسی تربیت, لیکن بہت سے خانقاہ ایسے ہیں جہاں پہ تربیتی نظام ختم ہو گیا اور معاملہ کسی اور ہی طرف لے گئے, جس کی وجہ سے ایک فساد برپا ہو گیا. تو پہلے خانقاہوں میں جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے نا, کہ وہ عالم بھی ہوتے تھے, اس کے ساتھ ساتھ صوفی بھی ہوتے تھے, عارف بھی ہوتے تھے, پہچان بھی رکھتے تھے. عالم کے بعد ہی عارف ہوتا ہے, پہچان تبھی حاصل ہوگی. صرف گاڑی آپ کے سامنے تیار کھڑی ہو, آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ گیئر کیا ہے, آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ پہلا گیئر کہاں لگے گا, بریک کیا ہوتا ہے, تو آپ کو کوئی بتائے گا کہ بھائی یہ ہے شیلف سسٹم, یہ ہے گیئر, یہ پہلا بریک, یہ ہے, یہ وہ ہے, پھر جا کے آپ کو چلانا آتا ہے. ورنہ گاڑی پوری تیار کھڑی ہے, لیکن گاڑی میں قصور نہیں ہے, چلانے والے میں قصور ہے, کیونکہ اس کو پتہ کچھ نہیں ہوتا. تو اس دور فتن کے اندر ہم دین کا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ بھئی یہ تو وہ دور ہے, میں آپ کو بات بتاؤں, اس میں تو عافیت یہ ہے کہ بندہ تنہائی میں آ جائے. یہ تو جو دور ہے, انسان دیکھو نا, اب یہ تنہائی پہ اگر آتا ہے تو پھر انسان بھی ظلم کرتا ہے نا اپنے اوپر. یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھو نا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ میری امت کے علماء کرام بنی اسرائیل کے نبیوں کی مترادف ہوں گے, ان کی طرح کے. بالکل ایسے ہی. اب سب علماء حق, سب عالم اس دور فتن کی وجہ سے اپنے گھر میں آ کے بیٹھ جائیں, تنہائی اختیار کر لیں, تو پھر اور ہم جہالت کی طرف اصل میں یہ جو دور ہے, نہیں پھر تو ہم اور جہالت کی طرف چلے جائیں گے. تو پھر ہماری اصلاح, ہماری رہنمائی کون کریں گے, کون لوگ کریں گے آ کے؟ پھر
ادھر بھیا بات یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں انہوں نے دین سیکھنے کے ذرائع بھی تو چینج کر لی نا. ہر بندہ اپنے مقصد و مطالب کے تحت ہی دین سیکھ رہا ہے. جس کی بات اس کو، جس مولوی کی بات اس کو اچھی لگ رہی ہے، جس اسکالر کی بات اچھی لگ رہی ہے کہ یار اس کے مفاد کی بات کر رہے ہیں، ہم اسی کو، ہم اس تربیت پہ نہیں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ چلیں. ہم اب معذرت کے ساتھ ہمارے لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم شریعت کے پیچھے نہ چلیں بلکہ شریعت کو اپنے پیچھے چلائیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے اہدنا الصراط المستقیم پر قائم رہے تو ہمیں اپنے آپ کو علماء و صوفیہ سے جوڑنا پڑے گا. جس طرح سے بکریاں ریوڑ میں رہتی ہیں نا تو شکار سے محفوظ رہتی ہیں، اسی طرح ہمارے ایمان کی حفاظت تب ہے جب ہم صوفیہ سے، علماء سے، اولیاء سے جڑ جائیں، علماء حقہ. کیونکہ علماء حقہ علماء ربانی جین ہیں. بالکل لازمی سی بات، علماء حقہ وہی ہے جن کی ظاہری بھی تربیت ہے، باطن کی بھی تربیت ہے. تو اب جب آپ ان کے ساتھ جڑیں گے تو آپ کے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی اور انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آپ کو محفوظ آمین. اللہ تعالی ہمیں ہمارے بزرگوں سے جوڑے رکھے، آمین. ہمیں علماء حق سے جڑے رکھے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ الحمدللہ کہ جب ہماری ٹرانسمیشن ہوتی ہے تو ہمیں دیکھنے والے عام لوگ بھی ہوتے ہیں، ہمیں دیکھنے والے خانقاہوں کے سجادہ نشین بھی ہوتے ہیں، ہمیں دیکھنے والے مختلف خانقاہوں کے مریدین بھی ہوتے ہیں، ہمیں سننے والے علماء بھی ہوتے ہیں، علماء کرام بھی سنتے ہیں اور اس محفل میں ہوتے ہیں. اور باقاعدہ طور پہ، اور یقیناً اگر دیکھیں انسان ہے نا، غلطی ہوتی ہے، میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے. تو مجھے خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ اگر میری محفل کے اندر مجھ سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جاتی ہے تو میرے پاس فون آ جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ایسی بات کی ہے تو تھوڑا سا نا اس کو ایکسپلین کر دیں. تو مطلب فخر ایسا ہے کہ مجھے الحمدللہ اپنے بزرگوں پر، اپنے علماؤں پر یہ فخر ہے اس بات پہ کہ وہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں سن رہے ہیں. اگر ہم ذرا سا بھی ادھر ادھر ہوتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی گفتگو میں کوئی ایسا کوئی جملہ نکل جائے تو وہ بتا دیں گے حضرت آپ نے قصدن تو نہیں کہا، ارادتاً بھی نہیں کہا آپ نے، لیکن اب جب باتوں کی بات روانی چل رہی ہے تو آپ سے کوئی ایسی گفتگو بات ہو گئی تو اس کو تھوڑا سا آپ کر لیں. ٹھیک. تو ہمیں خوشی اس بات پر ہے. اور ایسے ہی ہمارے علماء حق جو ہیں، جو ہمارے پیر بھائی ہیں، میں اپنے پیر بھائیوں کی بھی بات کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے پیر بھائی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. الحمدللہ. اور پیر بھائیوں کے بارے میں تو ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے پیر بھائی کو دیکھا اس نے اپنے مرشد کو دیکھا. ہاں ایسے. کیوں؟ کیونکہ وہ پیر بھائی بھی اسی مرشد کی صحبت لے کر تمہارے پاس آئے ہیں کہ تم اپنے پیر بھائی کا بھی ادب ایسے کرو کہ جیسے اپنے مرشد کا کرتے ہو. بے شک. تو تم کامل انسان ہو. بالکل. کہ تم اپنے پیر بھائی کا بھی ایسی ادب اور احترام کرو جو ان کے راستے پر ہے، جو مرشد کے راستے پر ہے، تو تم اس کا بھی ادب احترام ایسے کرو جیسے تم اپنے مرشد کا کرتے ہو. تو الحمدللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری رہے گا. اور اس کے علاوہ اللہ تبارک تعالی ہمیں ہمیشہ ہمارے بزرگوں کے راستے پر رکھے، اور جو سلاسل کی تعلیمات، جو ذکر و اذکار ہم کر رہے ہیں، اس کی تربیت دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے اور اس میں استقامت دے. تو وقت بہت مختصر سا رہ گیا، بلکہ وقت تو گزر چکا ہے اور ہم نے ٹرانسمیشن بھی لیٹ شروع کری تھی. تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس محفل میں آئے. اور اس محفل میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے روشن چراغ ہیں، جو ہمارے پیر بھائی ہیں، جو دین کا علم بھی جانتے ہیں، روحانیت کا علم بھی جانتے ہیں، عملیات بھی جانتے ہیں، لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں، علاج و معالجہ بھی کرتے ہیں، تو میں ایسے پیر بھائیوں کو اپنی محفل میں بلاؤں گا. تو میں اپنے پیر بھائیوں کو تعارف آپ سے کرواؤں گا، کیونکہ آپ سب ہمارے گھر کا حصہ ہیں، ہمارے ایک جسم کا حصہ ہیں، ہمارے سلسلے کی کڑیاں ہیں آپ لوگ. میں چاہتا ہوں کہ میں تمام پیر، میرا تو بس چلتا ہے میں سارے پیر بھائیوں کو ایک ہی پروگرام میں بلا لوں. تو بس وقت کی قلت کی وجہ سے میں چاہوں گا کہ آہستہ آہستہ میں اپنے پیر بھائیوں کو تعارف آپ سے کراؤں، تاکہ میں آپ کو دکھاؤں کہ میاں حضور کی جو ذات ہے، میاں حضور کی جو شخصیت ہے، کہ وہ کتنی اعلیٰ شخصیت ہے کہ اس نے محنت تربیت کر کے ایسے ایسے ہیرے لوگوں کے سامنے پیش کرے کہ وہ کہتے ہیں نا جب چاند نکلتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب میاں حضور کے جو حقیقی خلفاء ہیں، جو میاں حضور کے چاہنے والے ہیں، جو میاں حضور کے ساتھ تربیت لینے والے ہیں، جب وہ سورج کے معنی جب نکلیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ اندھیرے چھٹ جائیں گے. تو اب جن کے مسائل ہیں وہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کے ہمیں اس نمبر پہ واٹس اپ کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ فارغ ہو کے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے جوابات بھی دے دوں گا. اور یہ آج قصیدہ بردہ شریف کا جو میں نے عمل گناہوں سے چھٹکارے کے لیے آپ کو دیا ہے، اس شعر کی بھی تکرار کریں، کم و بیش کم از کم 17 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں اس کو. ہماری طرف سے، ہمارے بزرگوں کی طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے. اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.